بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ میانمار میں آرمی کے خلاف ملک کے کئی حصوں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور ان کے خلاف شدید نعرے بازی کی، جبکہ 70 بڑے ہسپتالوں کے عملے نے احتجاجاً کام بند کر دیا ہے۔ ایمرجنسی کے نفاذ اور ملک کی حکمراں آنگ سان سوچی کی گرفتاری پر ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلی میں زیادہ تر نوجوان طلباء نے شرکت کی۔ اس حوالے سے سب سے بڑی ریلی ملک کے کاروباری شہر رنگون میں نکالی گئی، جس میں مظاہرین نے آرمی سے واپس بیرکوں میں جانے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ میانمار آرمی نے اب تک ان ریلیوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے، تاہم ماضی میں آرمی کی جانب سے جمہوریت کی بحالی کی تحریکوں کو کچلنے کے لیے طاقت کا بے دریغ استعمال کرنے کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ میانمار کے 30 سے زائد ٹاؤنز میں قائم 70 ہسپتالوں کے عملے نے ملکی اقتدار پر آرمی قبضے کے خلاف احتجاجاً کام چھوڑ دیا ہے۔ عملے نے آرمی قیادت کے احکامات ماننے سے انکار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ کورونا وبا کے ہنگامی دور میں پہلے سے پریشان عوام کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آرمی غریب مریضوں کا احترام نہیں کر رہی اور اپنے غیر آئینی اقدام کی تعمیل کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ سعودی عرب نے کورونا کی نئی شکل کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان سمیت 20 ممالک پر فضائی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان ممالک میں پاکستان سمیت متحدہ عرب امارات، ترکی، بھارت وغیرہ شامل ہیں۔ یہ فیصلہ اتنا اچانک کیا گیا ہے کہ پاکستان سمیت کئی ممالک میں سعودی عرب کے لیے پروازیں اڑان بھرنے کی تیاری کر رہی تھی، تاہم مسافروں کو عین آخری لمحات میں سعودی پابندی سے آگاہ کیا گیا۔ صرف ایک ٹی شرٹ پر پیدا ہونے والا تنازعہ چائنا اور کینیڈا کے تعلقات میں کشیدگی کا باعث بن گیا۔ چائنا نے بیجنگ میں کینیڈا کے سفارتخانے کے عملے میں شامل ایک ملازم کی جانب سے ایک ایسی ٹی شرٹ آرڈر پر منگوانے کی وجہ سے باقاعدہ احتجاج کیا ہے، جس میں کورونا کے حوالے سے چائنا کو دوش دینے کا تاثر ملتا ہے، اور چینی حکام کے مطابق اس ٹی شرٹ کے ذریعے وبا کے مقابلے میں چینی اقدامات کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ اس تنازع کا آغاز اس طرح ہوا کہ چائنا کے سوشل میڈیا پر ایک تصویر گردش کرنے لگی، جس میں دکھایا گیا کہ کینیڈا کے سفارتی عملے میں شامل ایک شخص ایسی ٹی شرٹ آرڈر کر رہا ہے جس پر چمگادڑ بنا ہوا ہے۔ اس تصویر کو کورونا کے ووہان سے آغاز کے بارے میں اس تھیوری کی جانب اشارہ سمجھا گیا کہ وہاں جانوروں کی ایک مارکیٹ میں فروخت ہونے والے چمگادڑوں سے یہ کورونا دنیا بھر میں پھیل گیا۔ تاہم کینیڈا کے میڈیا نے وضاحت کی ہے کہ ٹی شرٹ پر چمگادڑ کی شکل نہیں بلکہ انگریزی حروف تہجی W لکھا ہوا ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن سے وابستہ ایک خاتون اینکر کی دلچسپ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں براہ راست نشریات کے دوران غیر متوقع طور پر اس کا بچہ آ جانے سے خاتون اینکر نے اسے گود میں اٹھا کر خبریں مکمل کی۔ خاتون اینکر براہ راست نشریات میں موسم کا حال سنا رہی تھی کہ اس دوران اچانک ان کا بیٹا کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور ماں کو تنگ کرنے لگتا ہے، لیکن خاتون اینکر نے حواس باختہ ہونے کی بجائے بچوں کو مسکراتے ہوئے گود میں اٹھایا اور مکمل خبریں پڑھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کورونا کا کوڑا کرکٹ اب سڑکوں پر بھی دکھائی دے رہا ہے، لیکن کورونا سے پیدا ہونے والے اس کچرے کو ایک خاص مٹیریل میں بدل کر اس سے سڑکیں تعمیر کی جا سکتی ہیں۔ اس طرح 30 لاکھ ماسک کے ریشوں سے 2 لائنوں والی 1 کلومیٹر سڑک بنائی جا سکتی ہے۔ اس ضمن میں آسٹریلیا کی RMIT یونیورسٹی کے ماہرین نے فیس ماسک کو روڈ کے خام مال کے لیے ری سائیکل کیا ہے۔ اس تحقیق اور مٹیریل کی رویداد میگزین سائنس فار ٹوٹل انوائرمنٹ میں شائع ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں فیس ماسک کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے اور اب ہر روز دنیا بھر میں 6 ارب 80 کروڑ فیس ماسک استعمال اور پھینکے جا رہے ہیں۔ اب فیس ماسک بھی عالمی کچرے کا اہم اور بڑا حصہ بن چکا ہے۔ یہ خشکی اور سمندر ہر جگہ جمع ہو رہا ہے۔
اتوار کو نیٹو کا امریکہ طالبان ڈیل کے برخلاف مئی کے بعد بھی افغانستان میں قیام کرنے کا منصوبہ سامنے آیا ہے۔ کابل اور کچھ غیر ملکی حکومتوں اور ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ طالبان دوحہ معاہدے کی شرائط پوری کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کے جواب میں طالبان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مٹی، زمین اور حقوق کے دفاع کی حفاظت کی اہلیت رکھتے ہیں۔ نیٹو کے افغانستان سے نہ جانے کے اعلان پر افغان طالبان نے پیر کو ایک بیان میں کہا ہے کہ بدقسمتی سے یورپی یونین سمیت بہت سے ممالک پچھلے 20 برسوں سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر ہمارے عوام کو پیش آنے والے سانحات، تباہی، ہلاکتوں اور دوسرے جرائم میں ملوث ہیں۔ بعض لوگ ابھی بھی غیر ملکی قابض آرمی کے قیام کو توسیع دینے اور لڑائی کو طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم اگر کسی نے دوحہ معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کی اور لڑائی کو جاری رکھنے کے بہانے تلاش کیے تو تاریخ یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ افغان مجاہد قوم بہادری سے اپنی قدروں، مٹی، سرزمین اور حقوق کا دفاع کرنا جانتی ہے۔ امریکی بحریہ کے ایک انجینئر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا ڈیزائن کیا ہوا ہتھیار اس قدر مہلک ہے کہ اس کے سامنے دنیا کا موجودہ طاقتور ترین ہائیڈروجن بھی ایک معمولی پٹاخے جیسا لگے گا۔ مذکورہ ایجاد سمیت دیگر کئی اور ایجادات ان کی ہیں جو امریکی بحریہ میں انجینئر کے عہدے پر فائز ہیں۔ ویسے تو ڈاکٹر پیز کی تقریباً تمام ایجادات ہی عجیب و غریب ہیں۔ موصوف کی ایسی ہی ایک ایجاد سپیس ٹائم موڈیفیکیشن ایک ایسا ہتھیار ہے جو زمان و مکان کے تانے بانے کو بدل کر رکھ دے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اتنا طاقتور اور اس قدر خطرناک ہوگا کہ اس کے سامنے موجودہ زمانے کا طاقتور ترین ایٹم بم بھی کسی معمولی پٹاخے جیسا محسوس ہوگا، کیونکہ یہ اپنی طاقت سے زمان و مکان کو بدل کر رکھ دے گا۔ لیکن کیسے، اس بارے میں کسی قسم کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ چائنا میں اسی قسم کے ہتھیاروں پر کام شروع ہو چکا ہے، اور یہ کہ اگر امریکہ میں فوراً یہ کام شروع نہیں کروایا تو امریکی سلامتی کے لیے اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ماہرین طب ایسا ٹیسٹ ایجاد کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس کی مدد سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کرونا کے کون سے مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ کئی مریضوں میں ایسی علامتیں بھی ظاہر نہیں ہوتی کہ ان کے ذہن میں ٹیسٹ کرانے کا خیال تک بھی آ جائے، جبکہ کچھ میں معمولی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ کرونا وارڈ میں آنے والے نئے مریضوں میں اکثر اپنے قدموں پر چل کر آتے ہیں، لیکن اچانک پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر زندہ واپس نہیں جاتے۔ جن مریضوں میں پیچیدگیاں زیادہ ہو جاتی ہیں وہ اچانک ہوتی ہیں اور محض 4 دن سے 1 ہفتے کے درمیان ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور کئی مریض 14 دن وینٹی لیٹر پر رہنے کے بعد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز مریض کی کیفیت کے حوالے سے پیش گوئی کرنے سے قاصر ہیں، تاہم اب اس ٹیسٹ کی مدد سے ہسپتال میں داخل ہونے والے نئے مریضوں کی بیماری کی نوعیت شدید ہونے کا پیشگی پتہ چلایا جا سکتا ہے، جن میں دل، سانس لینے والی نالی، پھیپھڑے اور گردوں کا ناکارہ ہو جانا شامل ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ہر ارکان اسمبلی کو 50 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز دینے کے اعلان کا نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ کیا وزیر اعظم کا ترقیاتی فنڈز دینا آئین، قانون اور عدالتی فیصلوں کے مطابق ہے؟ اٹارنی جنرل حکومت سے ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کرے۔ اگر یہ ترقیاتی فنڈز آئین قانون کے مطابق ہوئے تو یہ معاملہ ختم کر دیں گے، اگر ترقیاتی فنڈز کا معاملہ آئین کے مطابق نہ ہوا تو کارروائی ہوگی۔ پاکستان ماموں کانجن میں مہنگائی کے ستائے شہری نے وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کرنے پر بیٹی کی منگنی کے لیے آئے مہمانوں سے رشتہ داری کرنے سے انکار کر دیا۔ منگنی کرنے کے لیے گھر آئے خاندان سے بات چیت کے دوران وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کی تو میزبان سہیل آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے صاف انکار کرتے ہوئے مہمانوں کو گھر سے نکال دیا۔ ترکمانستان نے پاکستان کو 3000 میگا واٹ سستی بجلی فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ 1840 کلومیٹر تاپی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا گیس پائپ لائن
1635 کلومیٹر طویل آپٹک فائبر لائن اور پاور ٹرانسمیشن لائن ایسے بڑے منصوبے ہیں جن سے ترکمانستان اور پاکستان کے درمیان مضبوط باہمی تعاون قائم ہوگا۔ ان بڑے منصوبوں کی تکمیل سے پاکستان کی معیشت کے لیے متعدد فوائد پیدا ہوں گے اور اس کی ترقی کی رفتار تیز ہوگی۔ دنیا کی مشہور آن لائن کمپنی ایمیزون کے بانی اور مالک جیف بیزوز نے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO کے عہدے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ 57 سالہ جیف بیزوز کی مالکیت اور اثاثوں کی مجموعی مالیت تقریباً $200 ارب ہے اور اس وقت وہ دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 30 برس قبل جیف بیزوز نے اس کمپنی کی ابتدا ایک آن لائن بک سٹور سے کی تھی اور پھر اسے ایک غیر مثالی کمپنی میں بدل ڈالا جو اب ہر چھوٹی سے بڑی چیز فروخت کرتی ہے۔ ایسا کرتے کرتے جیف بیزوز جہاں دنیا کے امیر ترین شخص بن چکے ہیں۔ بھارتی کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ احتجاجی کسانوں کا موقف سننے کی بجائے مودی سرکار کی ہٹ درمی جاری ہے اور ان پر ریاستی تشدد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مودی سرکار کی جانب سے احتجاجی کسانوں پر ریاستی تشدد کے خلاف عالمی شہرت یافتہ شخصیات بھی بھارتی کسانوں کے ہم آواز ہو گئی ہیں۔ چین میں 4 افراد ایئرپورٹ پر 30 کلو مالٹے کھانے کے بعد شدید السر کا شکار ہو گئے۔ ان افراد کو کہا گیا تھا کہ وہ ان پھلوں کو لے جانے کے لیے اضافی سامان کی فیس ادا کریں، تاہم ان افراد نے ایئرپورٹ پر اضافی ادائیگی سے انکار کر دیا اور اس کی بجائے مالٹوں کو کھانے پر ترجیح دی۔ ان افراد نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ 300 یوان فیس کی رقم تھی جبکہ مالٹوں کی قیمت 50 یوان تھی، جو کہ فیس کی رقم سے 6 گنا زیادہ تھی۔ یہ واقعہ اس ہفتے چائنا میں سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔ ان افراد میں سے ایک نے بتایا کہ ہم نے وہاں کھڑے کھڑے سارے مالٹے کھا لیے۔ اس تمام عمل میں ہمیں صرف 20 سے 30 منٹ لگے، لیکن اس کے بعد ہم بیمار پڑ گئے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب ہم کبھی بھی مالٹوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، خاص طور پر سفر کے دوران۔ دہلی کا لال قلعہ سیاحوں اور عام لوگوں کے لیے تاحکم ثانی بند کر دیا گیا ہے۔ لال قلعے کے احاطے میں 60 کے قریب پرندے مردہ پائے گئے تھے۔ لال قلعے کے ایک عہدیدار نے یہ بھی بتایا کہ یہاں ہر روز مردہ پرندے پائے جا رہے ہیں۔ پرندوں کے مرنے کے واقعات کے بعد برڈ فلو کے خطرے کے پیش نظر انتظامیہ کو لال قلعہ بند کرنا پڑا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ابھی گزشتہ ہفتے لال قلعے کے احاطے میں یوم جمہوریہ پر 26 جنوری کو کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کے دوران ہنگامہ آرائی کے بعد بھی احاطے کو بند کرنا پڑا تھا۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔